اچھا بیٹا، اب ہمیں جو ہے اس چیپٹر کے جملوں کی تشریح کرتے ہیں، جو خاص خاص جملے ہیں۔ ان میں پہلا جملہ ہے امہات المومنین میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بڑھ کر کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف تفصیل سے نہیں بیان کیے۔ ٹھیک ہے، پہلے آپ جملہ لکھیے گا، پھر ایک لائن چھوڑیے گا، اس کے بعد ہیڈنگ ڈالیے گا حوالہ سبق۔ تو سبق کا حوالہ کیا ہے آپ کا؟ کہ یہ جملہ ہماری اردو کتاب میں شامل سبق اخلاق نبوی سے لیا گیا ہے، جس کے مصنف مولانا شبلی نعمانی ہیں۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد جو ہے نیکسٹ ہیڈنگ ڈالیے گا حوالہ مصنف۔ مصنف کا حوالہ کیا لکھیں گے؟ آپ کا نام محمد شبلی نعمانی اور خطاب شمس العلماء تھا۔ لیاقت، آپ کی لیاقت کی وجہ سے یا علمی لیاقت کی وجہ سے سر سید نے علی گڑھ کالج میں آپ کو عربی کا استاد مقرر کیا۔ آپ کی تصانیف میں المامون، سیرت النعمان، الفاروق اور الغزالی بہت مشہور ہیں۔ ٹھیک ہے، اب آ جائیے نیکسٹ ہیڈنگ ڈالیے گا، ایک لائن چھوڑیے گا تشریح، اور تشریح کی ہیڈنگ ڈالیے گا۔ تشریح میں آپ کیا لکھیں گے؟ میں آپ کو بتا چکی ہوں، پہلے بھی سمجھا چکی ہوں اس میں جب حضرت عائشہ کے بارے میں، تو اب آپ اسی چیز کو تشریح میں لکھیے گا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کی زوجہ محترمہ تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب تھیں، اور اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ، ان کے کردار اور ان کے اخلاق کے بارے میں سب سے زیادہ جانتی تھی۔ حضرت عائشہ سے بہت ساری احادیث مروی ہیں، اور اس جملے میں جو ہے مصنف نے حضرت عائشہ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ان کے بارے میں بتایا، اس کے بارے میں بتایا کہ انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش اخلاق تھے، اور آپ جو ہیں کبھی بھی جو ہے کسی کے ساتھ آپ نے کبھی کوئی برا سلوک نہیں کیا۔ اور اس کے بعد جو ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہمیشہ لوگوں کی جو ہے بہت اچھے سے ان سے لوگوں سے گفتگو فرمایا کرتے تھے، اور کبھی جو ہے ہمیشہ جو ہے وہ نرمی سے بات کرتے تھے، اور کسی سے جو ہے بدلہ نہیں لیتے تھے۔ گھر میں جب داخل ہوتے تھے تو مسکرا کے داخل ہوتے تھے، ٹھیک ہے نا، اور ٹھہر ٹھہر کر باتیں کرتے تھے۔ حضرت عائشہ کے بارے میں آپ بتا دیجیے گا۔ اچھا بھائی، ایک جملہ ختم ہو گیا، اب دوسرا جملہ ہے، اسی طرح یہ آپ کا ختم ہو گیا۔ اب آپ دوسرا جملہ کیجیے گا۔ دوسرا جملہ ہے کہ اگر کوئی دفعتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا مروب ہو جاتا، لیکن جیسے جیسے آشنا ہو جاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے لگتا۔ بالکل اسی طریقے سے پہلے سبق کا حوالہ لکھیے گا، پھر مصنف کا حوالہ لکھیے گا، پھر اس کے بعد آپ اس جملے کی آپ تشریح کیجیے گا۔ ٹھیک ہے، اور تشریح میں کیا ہے آپ کا کہ آپ اس کی تشریح کس طریقے سے کریں گے کہ اس جملے میں شبلی نعمانی بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سے آپ کی اچانک ملاقات ہو جاتی تو پہلی بار جب آپ سے ملتا تھا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروب ہو جاتا تھا۔ آپ کی شخصیت، کردار اور سنجیدگی کو دیکھ کر وہ بہت متاثر ہوتا تھا، لیکن جیسے جیسے وہ آپ سے ملتا رہتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھتا اور ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تو وہ آپ سے اور ان کے جب لین دین کو دیکھتا اور تو ان کے اخلاق حسنہ سے بہت متاثر ہوتا تھا اور محبت کرنے لگتا تھا۔ اور ان کی مثال کیا، اور سب سے زیادہ اس چیز کی مثال جو ہے وہ کیا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یا حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یہ ان کی ایک بہت بڑی مثال ہے۔ اور دوسری مثال کیا ہے کہ اسی وجہ سے یہی ان کا اخلاق تھا کہ جس کی وجہ سے اسلام جو ہے وہ ساری دنیا میں پھیلا۔ آپ کا اخلاق ہی تھا کہ عرب جیسی جاہل قوم آپ سے مروب ہو گئی۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کے 2 جملے کمپلیٹ ہو گئے ہیں جس کی تشریح آپ نے کری۔ اسی طریقے سے آپ کو جو ہے اب آپ اس کے آگے جو ہے آپ کو نثر پارے کی بھی تشریح کرنی ہوگی۔ ایک نثر پارہ میں دیتی ہوں آپ کو، ایک پیراگراف میں دیتی ہوں۔ نثر پارے کا مطلب ہوتا ہے پیراگراف۔ ایک پیراگراف میں بتا رہی ہوں آپ کو کہ وہاں سے وہاں تک آپ جو ہے، لیکن آپ یہ خود سے کیجیے گا، ٹھیک ہے۔ نثر پارہ میں آپ نوٹ کر لیجیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے اپنے ذاتی معاملے میں انتقام نہیں لیا۔ یہ والا جو جملہ ہے، یہ نثر پارہ، یہ پیراگراف ہے آپ کا، اس پیراگراف کی آپ کو تشریح کرنی ہے۔ اب آپ یہ خود سے کیجیے گا، ٹھیک ہے۔